بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم حضرات، دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو، جب بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی جنتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا میں بھی ڈھیروں خوشیاں دے، مرنے کے بعد بھی ڈھیروں خوشیاں دے، آمین. سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا. اب فتح مکہ میں جن لوگوں کے اہم قصے ہوئے ہیں اور جو محدثین نے بیان کیے ہیں، حدیثوں میں ان کے قصے کئی جگہوں پر آئے ہیں. خاص طور سے حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اسے بیان کیا ہے، اور چونکہ حیات الصحابہ کی میں تعلیم کراتا رہا ہوں، اس لیے میں نے بھی کئی مرتبہ اپنی الگ الگ مجلسوں میں اسے بیان کیا ہے. آج حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کا قصہ میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آج پرانا ہو تو کل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اکرمہ ابن ابی جہل یہ اپنی بیوی کے پاس آئے. ان کی بیوی جو ہے ان کی چچا زاد بہن تھی، ام حکیم بنت حارث. یہ بنت حارث ابن ہشام وغیرہ ان کا نام تھا، ام حکیم نام تھا ان کا. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ ام حکیم، میری تیری بہت محبت ہے اور بہت محبت والی زندگی تمہاری ہماری گزری ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ میں یہ سب فتح ہو کر کے یہاں آئے ہیں یہ لوگ، تو میں اب مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتا ہوں، میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے. تو انہوں نے درہم دینار جو گھر میں اپنی چیزیں تھی قیمتی قیمتی وہ لی، اور بیوی سے کہا یہ گھر بھی تیرا، بیوی سے کہا کہ جو پراپرٹی ہے وہ بھی تیری. اب اکرمہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گا. اکرمہ چلا جائے گا، یا تو تجھے میرے مرنے کی خبر پہنچے گی یا تجھے میرے ڈوبنے کی خبر پہنچے گی. یہ اکرمہ نے کہا کہ اب میں جو ہے یہاں سے، یعنی یہ مختلف کہ چونکہ اسد الغابہ یا اصابہ مختلف کتابوں میں مختلف چیزیں، تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ جملے سب کے ملتے ہیں، تو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کر یہ مکہ مکرمہ سے اس نیت سے روانہ ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے اور معروف آدمی تھے مکہ میں. مکہ مدینہ سب جگہ یہ آدمی معروف تھے. کیوں معروف تھے؟ ابو جہل کا بیٹا. ابو جہل جو ہے یہ تو بہت ستانے بہت آگے تھا. تو اکرمہ نے کہا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آ گئے، اوہو، میرا باپ زندہ ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی اس کو، ابو جہل کو، اور یہ لوگ آ گئے تو میں تو نہیں رہ سکتا. بیوی نے بہت سمجھایا لیکن خیر وہ مانے نہیں. ان کا غلام تھا رومی، یہ رومی غلام کو چھوڑ دیا بیوی کے پاس.
نہیں تو ان کی خدمت کرتے رہنا مجھے رہنا. جس غلام کو ہوتے ہیں وہ رومی غلام تھا, روایتوں میں آتا ہے. اکرمہ ابن ابی جہل جو ہے یہ بھاگ گئے. ام حکیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ آج ساری دنیا میں آج کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے. یہ قصے ان کو سنانے چاہیے, بلکہ ان کو سننے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. چنانچہ یہ ام حکیم جو تھی, اچھا ام حکیم بھی معروف عورت تھی, کچھ چھپی ہوئی عورت تو تھی نہیں. چنانچہ یہ ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے یہ مسلمان ہو گئی. اب یہ جب مسلمان ہو گئی تو ان کا معاملہ تو حل ہو گیا. دوسرے دن آئی, ایک دو دن کے بعد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ ان اخاک ابو اکرمہ ابن ابی جہل حرب یعنی حرب خائف من کے, تم سے ڈرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جو ہے بھاگ گیا ہے میرا شوہر اکرمہ ابن ابی جہل. آپ اگر اس کو امن دیں تو میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں, اس لیے کہ اسے ڈر ہے مکہ میں رہے گا تو مکہ والے مسلمان قتل کریں گے. تو آپ جو ہے اگر امن دیں آپ اس کو تو میں جو ہے امن کا پروانہ لے کر جاؤں اور اسے ڈھونڈوں, پہاڑوں میں ڈھونڈوں یا جدہ تک جاؤں. سمندر کے کئی سمندر کا سفر کا تو ارادہ نہیں کیا ہے اس نے. جنگلوں میں جاؤں, وادیوں میں جاؤں, میں کہیں جا کر بھی میرے شوہر کو ڈھونڈوں اور اسے لے کر میں آؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے اسے امن دے دیا. یعنی ٹاپ 1 وانٹیڈ ہے یہ آدمی, یہ ذہن میں رکھنا. اکرمہ ابن ابی جہل ٹاپ 2 نہیں, ٹاپ 1 وانٹیڈ. اس لیے کہ سب جگہ پر یہ ٹاپ بن رہے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں, مارنے میں, یہ کرنے میں, وہ کرنے میں. یہاں تک فتح مکہ کے موقع پر زیادہ بھیڑ تو انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. مشرک تھے اکرمہ ابن ابی جہل, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے تھے. آپ نے فرمایا کہ قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے. اب یہ مسلمان ہوئے نہیں تھے, لیکن آپ نے امن کا پروانہ دے دیا. یہ کہا ام حکیم جاؤ اپنے شوہر کو لے آؤ, کوئی اس کو میلی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا, کوئی اسے مارے گا نہیں, کوئی قتل نہیں کرے گا, آپ لے آؤ. چنانچہ ام حکیم جو ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی. اب چونکہ ایک جوان عورت اور جائے گی پہاڑوں میں ڈھونڈے گی. مکہ کے پہاڑ تو آپ کو معلوم ہے, مکہ مکرمہ کے پہاڑیاں, وہاں کے غاریں, وہاں کے بڑے بڑے پہاڑ, یہاں ڈھونڈ یہاں ڈھونڈ یہاں ڈھونڈ. تو اکیلی عورت کیسے سفر کرے؟ تو اپنے ساتھ جو غلام تھا رومی اس کو بھی ساتھ لے لیا کہ چل بھائی, پیسے ویسے لے لیے, کھجوریں لے لی اور اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں سفر کی وہ لے لی. اور یہ لے کر یہ بیوی اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. یہاں دیکھا, یہاں دیکھا, یہاں دیکھا, وادیاں, پھر جو ہے جنگلات, بالکل کبھی, لیکن کہیں اکرمہ ابن ابی جہل ملے نہیں. چونکہ یہ بھی جوان تھی اور وہ رومی غلام جو ہے وہ بھی جوان تھا. وہ مرد تھا, یہ عورت تھی. عورت کمزور ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اس کے دل کے اندر میل آیا کہ بھئی یہ تو سارا بالکل پہاڑ ہے, جنگل ہے, اگرچہ میری سیٹھانی ہے لیکن کون دیکھتا ہے سیٹھانی یہاں اس ٹائم پر. جو ہے اس نے جو ہے فراودها عن نفسه, یہ حدیث کی جملہ ہے. اس نے جو ہے کچھ اشارے ایسے کیے کہ اس سے صحبت کرے. تو یہ بہت گھبرائی ام حکیم, کہہ رہے میں تو پریشانی میں شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں اور یہ غلام جو ہے بچپن سے ہمارے ہاں رہ رہا ہے اور ہمارے ہاں کام بھی کر رہا ہے اور ہمارا نوکر ہے اور ہم نے اس کو بہت تنخواہ دی, ہم نے اچھی طریقے سے رکھا, اور آج اس کی یہ نیت بری ہوئی. ہوشیار عورت تھی تو اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, ابھی نہیں, یہ تو جنگل ہے, جنگل میں اس طریقے سے صحبت کرنا, جمع کرنا مناسب نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, کہیں جو ہے کوئی تھوڑا سایہ نظر آ جاوے یا کہیں کوئی چھپنے کی جگہ نظر آ جاوے, کوئی دیوار نظر آ جاوے, اس لیے کہ یہاں وہاں پر بھی اونٹ چر رہے ہیں, دیکھو وہ چرواہے بھی چرا رہے ہیں, دیکھو وہاں پر بھی لوگ دور دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جگہ
صحبت کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، کوئی غار ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، ایسا کر کر تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ تو وہ غلام جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بھی مرد کی حاجت ہو، کئی دنوں سے جو ہے وہ شوہر سے غائب ہے، اکرمہ جو ہے بھاگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آگے 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 یعنی کہتے کہ تھوڑا آگے اور چلتے ہیں، تھوڑا آگے اور چلتے ہیں، تھوڑا آگے اور چلتے ہیں، ایسا کر کرا کر ایک گاؤں آ گیا۔ جدہ جاتے جاتے ایک گاؤں آ گیا۔ ایک گاؤں آیا تو گاؤں والے جو تھے انہوں نے دیکھا، ارے بھابھی آئی ہے، بھابھی بھابھی بھابھی، کہ اکرمہ کی بیوی، ابو جہل کی بہو، اور یہ لوگ بڑے لوگ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ارے بھابھی آئی، بھابھی آئی، بھابھی آئی، ارے بھابھی آپ کیسی آئی یہاں؟ تو انہوں نے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے اس عورت نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اس آدمی سے مجھے جان چھڑاؤ، اس رومی غلام سے، اس کو پکڑ لو تم۔ کہ کیوں؟ یہ کہے میلی آنکھوں والا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زنا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب اس کو پکڑ لو، پھر اس کے بعد میں اپنا قصہ سناتی ہوں۔ چنانچہ گاؤں والے، اب یہ غلام اکیلا رہ گیا، وہ تو پورا گاؤں، سارے گاؤں والے مردوں عورتوں نے اس کو جو ہے پکڑ لیا غلام کو، اور غلام کو پکڑ کر جیل اس وقت کے اعتبار سے جو ہوتی تھی اس اعتبار سے اس نے اس غلام کو، رومی جو غلام تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اب اس عورت نے کہا، ام حکیم نے، کہ اصل میں میرے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی ہوں اور میں سمندر کی طرف جا رہی ہوں، پہاڑوں میں دیکھا میرا شوہر ملا نہیں، اب میں جنگل یہاں جا رہی ہوں، میں سمندر کی طرف کہ شاید وہاں کنارے پر جدہ، سمندر وہاں جدہ ہے، تو وہاں میں جا رہی ہوں، تو میں وہاں جا کر شاید مجھے پتہ چل جائے کہیں ٹھہرا ہو یا کسی جگہ کا سفر کا ارادہ ہو تو میں اس کو جا کر منا لوں، لے آؤں واپس، میں مسلمان ہو گئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکہ فتح ہو گیا ہے، اور میں چاہتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ ارادہ کیا۔ اب وہ گاؤں والوں نے مارا بھی اس کو، اور مار مور کے اس کو جو ہے اس وقت کے اعتبار سے جو غلام تھا اس کو جیل میں ڈال دیا، اور ام حکیم سے کہا، بھابھی آپ جاؤ، اور اگر آپ کی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، یعنی آپ کی مدد کریں گی۔ تو ام حکیم نے کہا، میں ایک عورت ذات ہوں، شوہر کو ڈھونڈنے نکلی ہوں، اور اکرمہ تمہارا بھائی ہے۔ اکرمہ کو سب جانتے تھے نا، پورا حجاز جانتا تھا، ابو جہل کو بھی سب جانتے تھے، تو تم میری اتنی مدد کرو گے، جدہ تو قریب ہے یہاں، اس لیے اب تم جتنا دور تک میرے ساتھ آ سکو۔ تو بعض کتابوں میں ہے کہ کسی نے کچھ ساتھ دیا، کسی نے کچھ ساتھ دیا، کسی نے کچھ ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کو ساحل پر پہنچا دیا، وہ ساحل پر پہنچ گئی۔ پھر اس نے کہا، اب تم جاؤ، اب میں یہیں بیٹھے بیٹھے میرے شوہر کا کچھ دیکھوں گی، کہ سوچتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، بعض کتابوں میں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے اکرمہ کی، یہیں پر کہیں ہے، وہ یہی ہے کہیں، وہ یہی کہیں ہے، یہیں پر۔ اتنے میں سمندر کی طرف جو دیکھا، ایک کشتی بھور میں پھنسی ہوئی، اور سونامی کی شکل ہے، بھور ہے، اور زبردست بارش ہو رہی، جیسا آج کل مکہ مکرمہ میں خوب بارش ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اولے گر رہے ہیں، خوب بارش ہو رہی، اور ایک کشتی جو ہے وہ برابر موجوں کے ساتھ دائیں بائیں ہو رہی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ کشتی کیا ہے کیا نہیں، اور اسی کشتی میں اکرمہ تھے، اسی کشتی میں وہ بھور میں پھنس گئی۔ جب بھور میں پھنسی، اکرمہ اس لیے نکلے تھے کہ بھئی یہ کشتی حبشہ لے جائے گی، حبشہ چلا جاؤں گا، یہ کشتی مجھے جو ہے مصر لے جائے گی، مصر چلا جاؤں گا، یہ کشتی مجھے جہاں لے جائے گی وہاں میں چلا جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن مکہ مکرمہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں جو ہے محمد کی بات مانوں گا نہیں، یہ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی، اسی لیے ان کا نام تھا شیطان من شیاطین قریش، شیطان من شیاطین مکہ، اسی لیے ان کا نام یہ تھا۔ تو چنانچہ وہاں جو بھورے فصیل جو ملا تھا، اس نے کہا بھی ہماری کشتی میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، یہ ملہ نے کہا ایک آدمی ہماری کشتی میں ایسا ہے، اس کی وجہ سے نامناسب حالات ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی جو یہ ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہے اور موت ناچ رہی ہے، ہندوستان میں موت رقص کر رہی ہے، ہندوستان میں اس وقت میں موت رقص کر رہی ہے،
وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نامناسب حالات آتے ہیں. یہ کہا کشتی کم اللہ نے کہ میں کشتی لے کر کئی کئی ملکوں میں گیا ہوں اور جیسے بھی نامناسب حالات آئے ہوں میں جو ہے ماشاءاللہ بھوروں سے نکل گیا ہوں، لیکن ایسے بھور میں ایسے سونامی میں پھنس گیا ہوں کہ ایک آدمی ہماری اس کشتی میں ایسا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے. اکرما بیٹھے ہوئے تھے. اکرما نے جملہ کہا واللہ ما حربت الا من ھذا، یہ جملہ ہے جو حدیثوں میں آتا ہے، واللہ ما حربت الا ما حربت، خدا کی قسم میں ہی اس سے بھاگ کر آیا ہوں، میں ہی ہوں. تو اللہ نے کہا اخلص، تو دل سے سچی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بیماری سے اور اس بھور سے ہمیں نکال دے گا تو جو ہے تو مسلمان ہو جائے گا. یہ سچی نیت کر لے. تو اکرما نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی، اے اللہ تعالیٰ اگر جو ہے تو مجھے نکال دے اور یہ بھور سے مجھے نکال دے، یہ حالت جو ہے ہم ڈوب رہے ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے اور سارے کے سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، اے اللہ تو تیرے پانی کو حکم دے دے، بھور کو حکم دے دے تاکہ میں بچ جاؤں اور یہ کشتی والے بچ جائیں تو مکہ مکرمہ جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. یہ اکرما نے نیت کی. جہاں نیت کی فوراً جو ہے وہ ہوائیں تھم گئی. موجوں کا جو کھیل تھا اور موجیں جو دائیں بائیں ہو رہی تھی، موجیں رک گئی، موسم ٹھیک ہو گیا، بادل بھی چھڑ گئے، بارش بھی رک گئی. کتابوں میں لکھا ہے بہت مختصر وقت کے اندر نامناسب حالات کو اللہ نے مناسب حالات سے بدل دیا. بہت مختصر وقت میں. اب کیا کریں؟ یہ تو ہو گیا. تو اللہ نے کہا بھی اب یہ کشتی ایسی ٹوٹی ہے کہ یہ آگے سفر کے لائق نہیں ہے، اسلام اسے واپس ساحل پہ لے جاتے ہیں. واپس ساحل پر ہم لے جائیں گے، وہاں جا کر اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، مرمت کریں گے، پھر کشتی میں جسے سفر کرنا ہو سفر کرے، جسے سفر نہ کرنا ہو نہ کرے. تو اکرما کہتے تھے چلو میری تو جان بچی، بھی میرا گھر تو قریب ہے مکہ مکرمہ، خالی اتنا ہی، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اللہ سے کوئی وعدہ کرو، کوئی نامناسب حال آیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ پاک مجھے بیماری سے نجات دے دے، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر میری پریشانی کو دور کر دے، میں یہ کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات دے دے تو وعدہ ضرور پورا کرو، اور اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو ڈبل مصیبتیں پھنسو گے. چنانچہ اکرما جو ہے وہ کشتی واپس آنے لگی. یہاں بیوی جو ہے ام حکیم یہ دیکھ رہی تھی کہ ارے کشتی آ رہی ہے، لوگ بھی جو ہے کشتی میں سفر یعنی آ رہے ہیں واپس. اتنے میں اکرما کی نظر پڑ گئی ام حکیم پر. ام حکیم کی نظر پڑ گئی اکرما پر. تو ام حکیم نے جو ہے اپنا دوپٹہ یا اپنا کپڑا یوں ہلایا. اکرما نے بھی پہچان لیا، ارے میری بیوی آئی ہے یہاں، میری بیوی آئی ہے. تو اکرما نے بھی جائے ہلایا. آہستہ 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 کر کے یہ کشتی کنارے لگی. جہاں کنارے لگی تو بیوی بھی رو کر ملی اور اکرما بھی ملے. ارے 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 ام حکیم تو یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو تجھے مکہ چھوڑ کے آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تیری میری ملاقات اب نہیں ہوگی، میں تو مرنے جا رہا ہوں. میں تو فوراً ام حکیم نے کہا، ان کی بیوی نے، کہ دیکھو جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وارحم الناس وارأف الناس، میں تیرے پاس بہت اچھے آدمی کے پاس سے آئی ہوں. کہ ام حکیم کہہ رہی ہے اکرما کو سمندر کے کنارے پر، جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وارحم الناس وارأف الناس، میں تیرے پاس آئی ہوں بہت اچھے آدمی کی طرف سے، بہت رحم والا ہے، بہت نرم دل ہے، بہت اونچے اخلاق والا ہے، اور ہمارا ہی خاندان کا لڑکا ہے، ہمارا ہی خاندان کا آدمی ہے. ابن عمک، یہ کہ تمہارے چچا بھائی ہے، ہمارے جو قریش ہیں سارے قریش تھے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے. تو اکرما نے کہا اچھا کیا کہا انہوں نے؟ یوں کہ میں گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
میں مسلمان ہو گئی اور میں نے تمہارا تذکرہ کیا اور میں نے یہ کہا کہ میرا شوہر، بلکہ یہ کہا تمہارا بھائی اکرمہ، حضور کے جملہ بہت پسند آیا کہ تمہارا اخوکم اکرمہ، تمہارا بھائی اکرمہ جو ہے یہ یہ نہیں نا میرا شوہر بھاگ گیا ہے، آپ کا بھائی۔ تو یہ جملے سے بھی ایک آدمی کو الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ آدمی کے دل کو جیت لیتے ہیں کہ ناخا کا اکرمہ، آپ کا بھائی اکرمہ بھاگ گیا ہے، یمن کی طرف چلا گیا ہے، پتہ نہیں، آپ اگر امن دیں تو میں اس کو لے آؤں، تو آپ کو جو ہے امن دیا ہے۔ تو اکرمہ نے کہا مجھے امن دیا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا نہیں، سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، سچ بول رہی ہوں۔ یہ کہا تو کبھی جھوٹ بولے اور میں تیری بات پر بھروسہ کر کے مکہ آؤں اور وہاں تو سب میرے دشمن ہیں، مکہ میں تو پورا بھرا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مجھے قتل کرے گا۔ فرمایا کہ اکرمہ بالکل یہ بات نہیں ہے، اور جی تو کمن، یہ ایک ہی جملہ دہرا کے رہی، جی تو کمن عند اوصل الناس وابر الناس وارف الناس وارحم الناس، عزہ عزک ملکہ ملکک، اس کی عزت تیری عزت ہے، اس کا ملک تیرا ملک ہے، بڑا آدمی ہے، اگر اس کو اللہ نے ملک دیا تو تو مسلمان بنے گا تو تجھے ہی مال ملے گا، خاندان ایک ہی ہے۔ تو اکرمہ نے کہا اچھا، میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تو امن دیں گے۔ چلو، اب دونوں میاں بیوی جو ہے یہ روانہ ہوئے، چونکہ کئی دنوں سے دونوں میاں بیوی جدا تھے، تو اکرمہ نے صحبت کا ارادہ کیا، تو بیوی نے روک لیا کہ نہیں، دیکھو انک مشرک وانا مسلمہ، کہ تم مشرک ہو میں مسلمان ہوں، اس لیے یہ کام تو نہیں ہوگا، البتہ وہاں جا کے مسلمان بن جاؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہیں ویسا کریں گے۔ اکرمہ نے جب یہ جملہ سنا تو ایک جملہ کا ان امر منعک منی امر کبیر، یہ حدیث کے جملے، ایک روایت کے جملے، ان امر منعک منی امر کبیر، ان امر منعک منی امر کبیر۔ ارے ام حکیم تو میری بیگم ہے، تو میری بیوی ہے، اتنے سالوں سے ہم نے خلوت اور جلوت میں زندگی گزاری ہے، جو تم مجھے منع کر رہی ہے تو بہت بڑی چیز ہے جو تم مجھے منع کر رہی ہے۔ تو ام حکیم نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ہم جو ہے آپس میں ملیں گے، لیکن کب؟ جب تم اسلام قبول کرو، اس لیے کہ اسلام بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جملہ کہا تھا حضرت انس کے والدہ نے، ام سلیم نے۔ یہ قصہ لمبا ہو جائے گا، اسی قسم کا قصہ ام سلیم کا، انس ابن مالک کی جو والدہ تھی یہ بیوہ ہو گئی تھی، تو وہ قصہ انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا۔ ان امر منعک منی امر کبیر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب دونوں میاں بیوی، اکرمہ نے صحبت نہیں کی اور وہ عورت نے بھی اپنے آپ پر قابو پانے نہیں دیا، اور دونوں میاں بیوی چلتے رہے۔ چلتے چلتے ام حکیم نے اپنے غلام کی شکایت کی، ارے کیا کریں، وہ غلام رومی، وہ کیسا بد چلن آدمی ہے، کتنی میلی آنکھوں والا ہے، وہ کتنا میلے دل والا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں جو ہے کس طریقے سے اپنی جان بچا کر گاؤں میں لائی ہوں اس کو۔ تو اکرمہ نے جب سنا تو اکرمہ دنگ رہ گئے، اچھا اس نے تمہارے ساتھ یہ خیال کیا اور یہ ارادہ کیا؟ تو کہا کہاں ہے وہ؟ یہ کہا کہ ہم جس گاؤں سے، اس لیے کہ مکہ جانا ہے نا، یہ دونوں میاں بیوی مکہ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، راستے میں وہ گاؤں آ رہا ہے اور گاؤں والوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، پکڑ کے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ ہمارا غلام ہے، اب ہم جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہوگا اس کے بارے میں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ یہ گاؤں والے یہ اکرمہ کے بہت ہی مرید تھے اور ام حکیم کے بھی بہت مرید تھے، ابو جہل کے بھی بہت مرید تھے، یعنی ابو جہل وغیرہ سے ان کو یہ گاؤں والے بڑا سمجھتے تھے۔ تو اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا اور یہ ام حکیم ابو جہل کی بہو، چنانچہ باتیں کرتے کرتے پورے رستے میں اکرمہ کو ٹینشن رہا کہ اچھا اس نے تمہارے ساتھ یہ ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا بہت بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی ہے، لیکن گاؤں والوں نے میری بہت مدد کی۔ چنانچہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد اعلان ہوا گاؤں میں
کہ اکرمہ آئے ہیں، اکرمہ آئے، پورا گاؤں جمع ہو گیا، عورتیں جمع ہو گئی، بچے جمع ہو گئے، ارے ہمارا بھائی آیا، کھانا کھاؤ، یہ کرو، خوب اکرام کیا اکرمہ کا اور ام حکیم کا۔ ان گاؤں والوں نے خوب یعنی کھجوریں کھلائی، یہ کیا، یہ مکہ پہنچے نہیں ہیں اور خوب اکرام کیا۔ پھر جو ہے گاؤں والوں نے کہا ایسا ایسا قصہ ہوا تھا۔ اکرمہ نے کہا کہ ہاں مجھے ام حکیم نے سنایا ہے۔ وہ کہاں ہے غلام؟ وہ رومی کہاں ہے؟ فرمایا ہم نے جیل میں رکھا ہے۔ اچھا چلو مجھے لے چلو۔ چنانچہ اکرمہ جو ہے ان کو لے گئے۔ وہ رومی غلام جو تھا وہ بالکل جیل میں جکڑا ہوا تھا۔ اکرمہ کو غصہ آیا اور اسی وقت تلوار لے کر اسے قتل کر دیا۔ یہ تو معاملہ اس کا ختم ہو گیا ہے رومی کا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آگے بڑھے۔ گاؤں والوں نے کہا اگر کچھ تمہارا کام ہو تو ہم تمہیں ساتھ دیں، تم دونوں میاں بیوی کا۔ یہ فرمایا کہ نہیں، ہم تو دونوں میاں بیوی اپنے مکہ مکرمہ کا راستہ ہمیں معلوم ہے، ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ اکرمہ آ رہا ہے اور اس کی بیوی آ رہی ہے، بیوی نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ ہے مین پوائنٹ اس قصے کی۔ جیسے صحابہ ہوتے ہیں نا، خبریں چرمائے خبریں لاتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ اکرمہ آ رہا ہے اور جدہ سے نکل گیا ہے اور رومی غلام کا قصہ ہوا ہے، یہ ہوا، جو خبریں جو بھی ہوتی ہے وہ پہنچی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتظار میں حرم میں بیٹھ رہے، جہاں آج کل حجر اسود ہے وہاں ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے لیے بیٹھے، اب آوے تب آوے، اب آوے تب آوے۔ ہاں پھر دور سے اکرمہ جب آتے ہوئے دکھائی دیے تو روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھو، یہ اکرمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہو گئے اور تیزی سے آگے بڑھے۔ اور روایت میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جو چادر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چادر خوشی کے مارے اتنا تیز حضور چلے کہ چادر گر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر جو ہے اکرمہ کو سے مصافحہ کیا، کتاب ہے معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے چادر بچھائی، چادر بچھا کر اکرمہ کو بٹھایا۔ بیٹھو اکرمہ، بیٹھو بیٹھو۔ یہ اخلاق آج تو جو ہے اللہ معاف فرمائے، اگر بیوی ایڑی ٹیڑھی ہو دنیا میں ملی ہے، اوپر مت ملنا۔ پارٹنر ایڑا ٹیڑھا ہو تو شہزادہ آج برداشت نہیں کرتا مسلمان۔ سب سے زیادہ ہم میں جو کمی ہے وہ اخلاق کی۔ ہاں پیسوں کے لیے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، پیسہ ملنے والا ہو نا تو آدمی خوب تعریف بھی کرے گا، خوب جائے گا بھی، خوب باتیں بھی کرے گا اور میٹھی میٹھی بات۔ اور جہاں پیسوں کا معاملہ ختم وہاں اخلاق ایک طرف۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاق میں نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے تھے ہوا جاتوں میں جو اخلاق ہے وہ منافقانہ اخلاق ہے، مولوی میں جو اخلاق ہے اس میں نفاق ہے۔ بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن وہ نفاق بھرا، جو امام شافعی کا معاملہ تھا، کیسے خدمت کی ہے کہ وہ نفاق تھا اندر سارا کا سارا بھرا ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ہاتھ دھلایا تھا نا کسی غلام نے، یہ تو میں کہنا بھول گیا، امام شافعی کا جیسے غلام ہوتے ہیں نا گھر میں کام کرنے والے، تو آخر میں ارے 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 صاحب وہ میرے غلام نے آپ کا ہاتھ دھلایا تھا، اس کا پیسہ بھی رہ گیا، انہیں دو۔ یہ کہنا بھول گیا تھا، وہ غلط جس ہاتھ دھلاتے ہیں نا اتنا وصول کیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ دیکھنے لگے سب کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ اکرمہ، اچھا اکرمہ کو دیکھ کر صحابہ کا تو خون جوش میں آ گیا، ارے یہ، لیکن حضور چونکہ امن دے چکے تھے، بے ہم امن دے چکے ہیں۔ جیسے ام ہانی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ام ہانی نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے، یہ شوہر نہیں، میرا بھائی علی، میں نے 2 آدمیوں کو امن دیا ہے اور میرا بھائی علی جو ہے جوش میں ہے، تلوار لے کر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہن آج میرا تیرا بہن کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو بخشوں گا نہیں، میں فتح مکہ میں امن دے چکی ہوں۔ حضور نے باہر آ کر اعلان کیا، بھئی سن لو، ام ہانی جس کو امن دے محمد نے بھی اس کو امن دے دیا، اب کوئی مار نہیں سکتا اس کو۔ یہ ہمارے شریعت میں یہ چیز تھی کہ کوئی مار نہیں سکتا، تو حضور نے خود نے امن دیا تھا اکرمہ کو۔ تو سارے کے سارے مکہ والے دور دور سے دیکھ رہے ہیں، اس میں مشرکین بھی تھے،
ابھی مشرکین تو نکلے تو ہے نہیں، 2 دن تو 1 ہفتہ تو ہوا ہے مکہ فتح ہوئے، مشرکین تو ہے ہی، باہر تو گئے ہی نہیں ہے، مسلمان تو بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، وہ سب دیکھ رہے تھے، ہندا بھی کھڑی مسلمان ہو گئی تھی، دیکھ رہی تھی کہ آج تو اس کی بوٹی بوٹی نکل جائے گی اکرمہ کی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ اگر بیت اللہ کے اندر پائے جائیں یا بیت اللہ کے پردے کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پائے جائیں انہیں قتل کرو، انہیں چھوڑو مت۔ انہیں میں سارا بھی تھی، گانا بہت گاتی تھی حضور کے خلاف، پیسے بہت لیتی تھی، حضور نے معاف کر دیا۔ سارا کے قصہ آئے گا بعد میں، انہیں میں اکرمہ بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب چادر بچھائی چادر۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، وَزَوْجَتُهُ مُتَنَقِّبًا، بھی حکیم پردے کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ نو مسلم لڑکی ہے، وہ پردہ آ گیا۔ آج ہم پرانے مسلمان ہیں، باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، آج پردے کا ہمارے ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں جو ہے جوان لڑکی کی بہت سائڈ لیتا ہوں، بہوؤں کی بہت سائڈ لیتا ہوں، بہویں، لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل کی بہویں بھی ایڈی ٹیڑی۔ میں میری بہو کی بات نہیں کرتا، اللہ نے مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے بہویں دیے، بہت اچھے پوتے دیے، بہت اچھے نواسے دیے، بہت اچھے بیٹے دیے۔ میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری بہوؤں کا قصہ نہیں، میری بہو ہے تو ٹاپ 1 اللہ نے مجھے دی ہے الحمدللہ۔ ہر بہو روزانہ مجھے الگ الگ کھانا پکا کے دیتی ہے روزانہ، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں عام بہوؤں کی باتیں کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب بہو بنا کے لایا، 1 بجنے سے پہلے 1 بجے تک تو وہ اٹھتی نہیں ہے، یہ اس نے مجھے کہا۔ اچھا 1 بجے اٹھے گی، عربی اٹھو کھانا وغیرہ پکڑ۔ سسرال یعنی اسرائیل، یہ سمجھنا، تمہیں بہو بنا کے لایا ہے تو خدمت تو لے گا نا، شوہر بھی خدمت لے گا، وہ ساس اور سسر بھی خدمت لیں گے۔ سسرال اور اسرائیل، وہ یہاں بھی لام اخیر ہے، یہاں بھی لام اخیر میں ہے۔ اب وہ اس نے کیا جواب دیا، کیا میں آ رہی ہوں؟ ارے بھی دروازہ کھول، ابھی جو کھانا بھی نہیں پکا، 1 بج گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو معمول ہے 11 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، 12 بجے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تب میں تھوڑا ذہن مائنڈ فریش کر رہی ہوں۔ کب مائنڈ کیا فریش کر رہی ہے؟ یہ کب پبجی دیکھ رہی ہوں، پبجی دیکھ رہی ہوں۔ میں ذرا مائنڈ فریش کروں گی تب تو باہر آؤں گی۔ یہ دیکھو یہ بہو جواب دے رہی ہے کہ پبجی اب تو دنیا ہندوستان سے تو ختم ہو گیا، اللہ کرے دنیا سے ختم ہو جائے۔ آج میں نے جو میرے بیٹوں کو، یہ ہمارا پوتا ہے معتز باللہ، وہ مجھے عصر کی نماز پڑھواتا ہے، میں نے اس کو کہا ارے پبجی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو اس نے مجھے لکھ کر دیا پبجی یہ ہے PUBG۔ میں نے کہا جی کے بعد وائی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، مطلب تجھے بھی معلوم ہے کیا چیز ہے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب ایسے۔ اس لیے زندگیاں جو گزارو ڈھنگ کے اعتبار سے گزارو۔ بہو یہ جو تھی یہ بالکل نہیں، نو مسلمہ ہے، جوان لڑکی ہے، کوئی بوڑھی نہیں ہے۔ وَزَوْجَتُهُ مُتَنَقِّبًا، حدیث کا جملہ ہے، بیٹھی ہوئی حضور کے سامنے۔ تو حضور نے سوال کیا، حضور نے سوال کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کیوں آئے ہو اکرمہ؟ تم اکرمہ سے پوچھا تو اکرمہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ام حکیم میرے پاس آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے آپ نے مجھے امن دیا ہے، ابھی مجھے پتا نہیں ہے یہ سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا نہیں اس نے سچ کہا، میں نے آپ کو امن دیا ہے، آپ کو کوئی یہاں چھیڑے گا نہیں، آپ رہو یہاں، آپ کے جو باپ دادا کی پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی میں، یعنی ابو جہل وغیرہ کی پراپرٹی جو ہے اس میں رہو اور کوئی چھیڑے گا نہیں۔ تو اکرمہ نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، میں چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کا نبی مانو، میں چاہتا ہوں نماز پڑھو، میں چاہتا ہوں روزے رکھو، میں چاہتا ہوں احکامات پورے کرو۔ یہ حضور کہتے گئے۔ اچھا سب سن رہے ہیں مکہ والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ جو ام حکیم تھی وہ بیٹھی ہوئی بھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہم اشرح صدرہ للاسلام، اللہم اشرح صدرہ للاسلام، اے اللہ اس کا سینہ تو اسلام کے لیے کھول دینا، اے اللہ اس کا سینہ۔ چنانچہ اکرمہ نے کہا یہی چاہتے ہیں آپ؟ میں یہی چاہتا ہوں،
میں تجھ سے مال نہیں چاہتا، میں تجھ سے کوئی نہیں چاہتا، تو صرف اتنا اللہ کو مان لے۔ ہم ساری دنیا کو یہی دعوت دیتے ہیں، ہمارے ایک اللہ کو مانو، اللہ کی قدرت کو مانو، اللہ کی طاقت کو مانو، اللہ کے خزانوں کو مانو۔ صرف ایک نشانی اللہ کی دیکھو، پانی ایسی مخلوق ہے، پانی کوئی انسان اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ پانی ایسی چیز ہے تو کوئی بھی نہ امریکہ پیدا کر سکتا ہے، نہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پانی پر جو ہے کنٹرول کر دے اور پانی دنیا سے ختم کر دے تو کون بچے گا؟ پانی کو دیکھو کیسا پانی ہے، کوئی فیکٹری بنا نہیں سکتی اس کو۔ خدا کے پانی میں سے ہی کچھ فلٹر کریں گے تو کریں گے۔ نشانیاں ہے، ہوائیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ چاند کی اسی لیے قرآن کے اندر پانی کے تذکرے بہت ہیں۔ فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ کے فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ کون لائے گا؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بتاؤ تم یہ بارش کا پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو حضور نے دعوت دی، اکرمہ نے جو ہے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے اکرمہ کے مسلمان ہوتے ہی مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا، بڑا آدمی آ گیا، بڑا آدمی۔ حضور نے کہا تم جاؤ کسی طریقے سے، اب تم فکر مت کرو، اب مسلمان ہو گئے، دونوں روانہ ہو گئے۔ میاں بیوی جب روانہ ہوئے تو چلتے چلتے آگے جا کر بیوی نے کہا ارے پوچھ لو ہم دونوں میاں بیوی ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی ہم کیا کریں گے گھر جا کر، میں بہت دنوں سے چکا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ ہاں اب دونوں میاں بیوی میں یہ ہوا کہ تو جا کے پوچھ، یعنی اب ہم دونوں گھر جا کر میاں بیوی والی زندگی گزاریں یا کیا کریں، یا دوسرا نکاح پڑھنا پڑے گا، اب ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں کو دونوں باتیں کرنے لگے، یہ کہ تو پوچھ۔ حضور دیکھ رہے تھے بیٹھے بیٹھے، ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں آئے شرم کے مارے۔ اکرمہ نے کہا کہ حضرت یہ میں مسلمان تو ہو گیا کہ یہ میری بیوی، ارے ہاں یہ تمہاری بیوی ہے، تم دونوں میاں بیوی ہو، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، جاؤ گھبراؤ مت، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ قصہ ابھی اور باقی ہے، یہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے سود اور بینک سے متعلق کچھ مسائل بتا دوں۔ یہ مسائل انشاءاللہ کل بھی چلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دھیان میں رکھیے کہ سود کا لینا اور سود کا دینا یہ دونوں حرام ہیں، اور سود لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ واحد گناہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات دھیان میں رکھیے کہ سود لینا جس طریقے سے گناہ ہے، اسی طریقے سے سود دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہے اپنی اپنی جگہ پر، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں دوسرے مسائل بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ دھیان میں رکھیے کہ سود لینا تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن سود دینا بہت سی مرتبہ انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سود دینے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے اس کی کچھ بعض چیزوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے بعض مسائل میں، لیکن سود لینا تو ہر حال میں حرام ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ آج کل بینکوں کا نظام ہے، بینکوں کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں تو ان پیسوں کے اوپر سود بھی ملتا ہے، تو اس کے مسائل اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ سمجھ لو کہ بینک کے اندر پیسے رکھنا اس نیت سے کہ اس کے اوپر ہمیں انٹرسٹ ملے گا، اس سے ہم اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ چلائیں گے، تو یہ حرام ہے، یہ سود لینے ہی کے حکم میں ہے۔ اور سود لینا میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہر حال میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں لیکن آج کل ایسا ہے کہ بعض قانونی مجبوریاں ہوتی ہے، یا قانونی مجبوریوں کے علاوہ کوئی اور ضرورتیں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بینک کے اندر پیسے رکھنے پڑتے ہیں،
یا بینک سے سودی قرض لینا پڑتا ہے. یہ دونوں شکلیں ہیں. تو اس وقت میں اگر کسی نے سودی پیسہ رکھا ہے بینک کے اندر اور اس کے اوپر اس کو سود مل رہا ہے، اور پیسہ رکھا ہے کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے، جیسے انسان کو باہر کے کسی ملک کا ویزا چاہیے یا اس کے علاوہ بعض اور مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ پیسہ رکھا اس کے اوپر جو سود ملتا ہے تو اس سود کا کیا کرنا، اس سود کا مصرف کیا ہے. انسان اپنے استعمال میں تو نہیں لا سکتا، تو سود کا مصرف یہ ہے، سود کا سب سے پہلا مصرف کہ اس کا جو اصل مالک ہے اس مالک کو واپس کر دو. جیسے اگر بینک ہے، یہ حکومت کی بینک ہے، اس سے سود آیا ہوا ہے تو یہ پیسہ اسی بینک کو واپس کر دو. یعنی حکومت کے پاس سے آیا ہے تو حکومت ہی کے پاس میں واپس چلا جائے. یہ پہلی شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اصل مالک تک اگر اس رقم کو پہنچانا ممکن نہ ہو تو اصل مالک ہی کی نیت سے صدقہ کر دو، تاکہ اس صدقے کا ثواب جو ہے نا وہ مالک ہی کو پہنچتا رہے. لیکن اس کے اندر ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، بس مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دینا ہے. یہ دو ہے اصل مصرف، کہ یا تو جو مالک ہے جس کے پاس سے سود ملا ہے اس کو واپس کر دیا جائے، یا تو پھر ممکن نہ ہو تو صدقہ کر دیا جائے. صدقہ کس کو کیا جائے؟ صدقہ جو ہے نا وہ مسلمان کو بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی کر سکتے ہیں. کسی غریب کی ضرورت اس سے پوری کر دی جائے ثواب کی نیت کے بغیر. مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیماری وغیرہ ہے، کھانے وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں، تو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کی ضرورت پوری کر لو. اس میں تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ رفاہی کاموں کے اندر بھی سود کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. جس طرح کسی جگہ سڑک بن رہی ہے یا کسی جگہ بیت الخلا وغیرہ بن رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے. تو یہ تین مصرف میں نے بتایا کہ یا تو اصل مالک کو واپس کر دو، یا تو پھر مالک کی طرف سے کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو، یا تو پھر رفاہی کاموں کے اندر استعمال کر لو. اور تین جگہوں پر اس کو استعمال نہیں کرنا ہے سود کی رقم کو. ایک تو اپنی کسی ذاتی چیز میں استعمال نہیں کرنا ہے. اگر آپ کی رقم ہے اور آپ کی رقم پہ سود ملا ہے تو یہ سود کی رقم اپنے کسی بھی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. دوسرا، جو دینی ادارے یا دینی جگہیں ہیں اس کے اندر بھی ہرگز استعمال نہ کرے. جیسے مدرسوں کے اندر دے دیا یا مسجد کے اندر دے دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی مسجد کے لیے استعمال نہ کرے اس کو، کسی مدرسے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ مسجد اور مدرسے کے باتھ روم وغیرہ بن رہے ہو اس میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا ہے کہ رشوت، جس طرح آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے لیے کوئی آفیسر ہوتے ہیں یا کوئی لوگ ہوتے ہیں، ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رشوت میں ہم سود کا پیسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. تو رشوت میں سود کا پیسہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ سود کے یہ تین مصارف میں نے بتائے. سب سے پہلا مصرف تو یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کو واپس کر دیا جائے. تو رشوت کے اندر پیسہ اصل مالک کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو رشوت لینے والا ہے اس رشوت لینے والے کے جیب میں یہ پیسہ جاتا ہے. تو جب اصل مالک تک نہیں پہنچتا اس لیے رشوت دینا بھی سود کے پیسے سے جائز نہیں ہے. اسی کے اندر یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ جو ٹیکس ہوتے ہیں آج کل حکومت کے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ٹیکس کے اندر یہ سود کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اس کی تفصیل بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس عائد ہوتا ہے یہ دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں. ایک تو واجبی اور جائز ٹیکس ہوتا ہے. ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے عوض میں وہ چیز ہمارے پاس میں آتی ہے، تو یہ تو واجبی ٹیکس ہے. اس میں سود کی رقم استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح ہم لائٹ بل استعمال کرتے ہیں، لائٹ استعمال کرتے ہیں اس کا لائٹ بل آتا ہے. کتنی جگہوں کے اوپر پانی استعمال کیا جاتا ہے، واٹر ٹیکس آتا ہے. یا اسی طریقے سے ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ٹول ناکہ بیچ میں بھرنا پڑتا ہے. تم نے روڈ استعمال کیا تو اس کے معاوضے کے طور پر تم کو یہ ٹول ناکہ بھرنا ہے. تو یہ ایک واجبی ٹیکس ہے. اس میں انسان سود کی رقم نہیں دے سکتا. اس میں سود کی رقم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کا استعمال کیا اور اسی کے اندر سود کی رقم دی، تو گویا کہ یہ سودی رقم آپ کے ہی استعمال میں آئی. لیکن حکومت کی طرف سے بعض ٹیکس جو ہے وہ ظالمانہ ہوتے ہیں جو واجبی نہیں ہوتے. جیسے سیل ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے یا اسی طریقے سے ویٹ ٹیکس ہے
یا اس طریقے سے کچھ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو ظالمانہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ سود کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ڈیوٹی کسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ رقم استعمال اس لیے کی جا سکتی ہے کہ یہ رقم آئی ہے حکومت کی بینکوں سے، اور ٹیکس کے ذریعے یہ پیسہ حکومت ہی کے پاس چلا جائے گا۔ گویا کہ جس مالک کے پاس سے سود آیا اسی مالک کے پاس کسی اور راستے سے یہ سود چلا گیا۔ یہ پہلی ہی شکل کے اندر یہ والی چیز ہے۔ لیکن اس کے اندر ایسا دھیان میں رکھیے کہ جو حکومت کے بینک ہے اس سے آنے والے سود سے تو ہم ٹیکس بھر سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں اس سے ملنے والا سود، اس سے ہم ٹیکس نہیں بھر سکتے، اس لیے کہ مالک کوئی اور ہے اور سود کی رقم کسی اور کے پاس میں جا رہی ہے۔ تو یہ اصولی طور پر میں نے 3-4 چیزیں آپ لوگوں کو بتائی، اس کو دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل اس سے متعلق حل ہو جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں، اس میں سود کی رقم مثلا 5,000 روپیہ آئی ہوئی ہے، تو کیا اس اکاؤنٹ کے اندر سے 5,000 روپیہ نکال کے پھر صدقہ کرنا ہے، یا پھر ہم اپنے پاس سے صدقہ کر دیں اور وہ جو اکاؤنٹ کے اندر رکھی ہوئی رقم ہے وہ ہم اپنے استعمال میں لے آئے؟ تو اس طرح بھی انسان کر سکتا ہے، اس لیے کہ سودی کوئی خاص پیسے سودی نہیں ہوتے، ایک اماؤنٹ سودی ہوتا ہے۔ وہ اماؤنٹ چاہے آپ اپنے پاس سے دے دیں تو اکاؤنٹ میں رکھا ہوا جو پیسہ ہے وہ پھر آپ کا حلال پیسہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سود سے متعلق اور بھی کچھ مسائل تھے جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کل بتا دوں گا۔ آج گزشتہ ایک مسئلے کی وضاحت تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے مزاربت کا مسئلہ بتایا تھا کہ ایک طرف سے پیسہ ہو، دوسری طرف سے محنت ہو، تو اس میں فیصد کے حساب سے طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی اماؤنٹ مقرر کر لیا تو یہ درست نہیں ہے۔ اس میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اس صورت میں اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر نقصان اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ جس نے پیسہ لگایا ہے نقصان اسی کا سمجھا جائے گا، اور جو محنت کرنے والا ہے اس کا نقصان یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کی محنت بیکار چلی گئی۔ اس صورت میں ایسا نہیں کر سکتے کہ جس نے محنت کی ہے اسی کے اوپر بار ڈالا جائے کہ بھئی یہ نقصان بھی تم ہی برداشت کرو، نہیں، پیسہ لگانے والے کا نقصان سمجھا جائے گا، اور محنت کرنے والے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو اپنی محنت کا کوئی پیسہ نہیں ملا۔ تو اس اعتبار سے دونوں کے اوپر نقصان اس طرح تقسیم ہوگا کہ پیسوں کا نقصان یہ پیسہ لگانے والے کا، اور عمل کا نقصان یہ عمل کرنے والے کا۔ اور کل میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ ہفتے میں ایک دن عورت اپنے والدین کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا سکتی ہے، اس میں اگر شوہر اجازت نہ دے پھر بھی عورت جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں میں کہ بعض مرتبہ بعض گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی مضرت کے اندیشے سے شوہر جو ہے نا وہ فوراً نہیں بھیجتا ہے، کچھ دنوں کی تاخیر کے ساتھ میں بھی بھیجتا ہے۔ تو اگر واقعی کچھ ایسی مضرتیں ہو جس کی کافی تفصیلات ہو سکتی ہے تو پھر شوہر کو روکنے کی اجازت ہے، اور عورت کو رکنا بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور بہت کام کی چیز ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان بعض چیزیں، جیسے یہی مسئلہ ہے کہ عورت ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے چاہے شوہر اجازت نہ دے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے کہ عورت کی اپنی ذاتی جو رقم ہوتی ہے، ذاتی رقم، تو ذاتی رقم کے تصرف میں عورت کو مکمل اختیار ہوتا ہے، شوہر سے اجازت لینے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، لیکن احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی شوہر کے سامنے ذکر کرے کہ بھئی میرا پیسہ ہے، میں اس طریقے سے استعمال کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے والدین کی زیارت کے لیے جانا ہے، یا فلاں کام کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور بڑھے گی، اعتماد اور بڑھے گا۔ ورنہ اگر شوہر کی اجازت لیے بغیر عورتیں اس طریقے سے کام کرے گی تو پھر میاں بیوی کے درمیان دوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دونوں چیزوں کا حکم ہے، عدل کا بھی حکم ہے، احسان کا بھی حکم ہے۔ اس لیے احسان کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ اصولی طور پر تو عورت کو اجازت ہے، لیکن احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزیں بھی شوہر سے پوچھنی چاہیے تاکہ آپس میں اعتماد باقی رہے اور محبت اور اعتماد باقی رہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمدا حمدا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب ومسبب الأسباب يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لك الحمد على شرف التوبة إليك وعلى يقيننا في عفوك ورحمتك وعلى رجائنا في قبول توبتنا وأوبتنا. اللهم من بيده خزائن السماوات والأرض عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن ومن كورونا فإنا ضعفاء عن حملها فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم لا تجعل عيشنا كدا ولا تجعل دعاءنا ردا ولا تجعل في قلوبنا لسواك بدا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا ولا تجعل دعاءنا ردا ولا تجعل في قلوبنا لسواك بدا. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة قانعة بعطائك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب أنت غالب غير مغلوب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك الأكاسرة. تحصنا بالله الخالق ونهاجر من الجن والإنس وأن يحضرونا عز جارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. سبحانك يا ربنا ما أعظم شانك وأعز سلطانك. تحصنا بالله وأسمائه وآياته. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وغوثنا. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وما كان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا كريم. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أعداء. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. واجعل من موقف القيامة آمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ
ہمارے اس ملک کو، پوری انسانیت کو ہر برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں موت ناچ رہی ہے، ہمارے ملک میں موت رقص کر رہی ہے، خبریں پہنچ رہی ہیں، ایک ایک گھرانے میں 5 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اس موت کے رقص کو ختم فرما دے اور اس بیماری سے، عافیت سے نجات دے دے۔ جہاں جہاں بھی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ، بیماری کا آنا بھی تیرے حکم سے ہے اور بیماری جائے گی بھی تیرے حکم سے۔ کرنے والے تو آپ ہیں، لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، لوگوں نے آپ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ اے اللہ، اگر آپ صرف پانی پر کنٹرول کر دیں اور پانی آپ دینا بند کر دیں مخلوق کو، اے اللہ، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ اپنی ہوائیں بند کر دیں تو اے اللہ، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اے مولا کریم، یہ تو تیرا شکر ہے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ پانی تو ہمیں دیتا ہے، نہروں کے ذریعے سے دیتا ہے، کنویں کے ذریعے سے دیتا ہے، زمینوں کے ذریعے سے دیتا ہے اور بادلوں کے ذریعے سے دیتا ہے، سمندروں کے ذریعے سے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اے اللہ یہ مخلوق چل رہی ہے۔ اے مولا کریم، جہاں آپ نے پانی کا احسان کیا ہے، اے اللہ، اسی طریقے پر ایمان کا پانی بھی دنیا میں عام کر دے، ہدایت کا پانی بھی دنیا میں عام کر دے، اے اللہ، رزق حلال کا پانی بھی دنیا میں عام کر دے۔ تو کریم ہے، کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتے ہیں۔ اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، ایمبولینس میں لے جایا جائے گا، لوگوں کے کندھوں پر لے جایا جائے گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے قریب میں کھڑے ہوں گے، ہماری قیمتی گھڑیاں نکال دی جائیں گی، ہماری قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی موبائل یہی رہ جائیں گے، حساب کتاب دفتروں کے، بینکوں کے اور بلڈنگوں کے سارے حساب کتاب یہی دھرے رہ جائیں گے۔ کب اچھے کپڑے نکال لیے جائیں گے۔ اے اللہ، بچے بچیاں سب قریب میں کھڑے ہوں گے، رشتہ دار قریب میں کھڑے ہوں گے، سب کے زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں جانا یقینی ہے، موت حق ہے، زندگی اتنی حق نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ لوگ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا میں نے کہتے ہوئے سنا کہ زندگی کی مثال ذرے کی ہے اور موت کی مثال پہاڑ کی ہے۔ ذرہ جو ہے ذرے پر محنت کر رہا ہے اور موت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اے اللہ، تو ہمیں غفلت والی زندگی سے نکال دے، غفلت والی زندگی سے نکال دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبد الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ، زمین کے جس حصے پر بھی ہم نے گناہ کیا ہو، زمین کو بھلا دے، فرشتوں کو بھی بھلا دے اور رجسٹر میں سے بھی ختم کر دے۔ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما، اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما، ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما، ہمارے جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی تیرے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے خیالات بھی تیرے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کو تو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن کی چادر کو پھیلا دے، محبتوں کی چادر کو پھیلا دے، عزت کی چادر کو پھیلا دے اور صحت کی چادر کو پھیلا دے، شفا کی چادر کو پھیلا دے، امن و امان کی چادر کو پھیلا دے، برکتوں کی چادر کو پھیلا دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ، ہندوستان کا ملک ایسا ہے، تیرے نبی کی زبان پر ہند کا جملہ آیا ہے
تیرے نبی کی زبان پر ہند کا جملہ آیا ہے، کانہم رجال الہند، سامنے سے لوگ آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ فرمایا فلاں قبیلے والے ہیں۔ آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے فرمایا کانہم رجال الہند، یہ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ ہندوستان کے ہوتے ہیں، یعنی ہندوستان کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا مقصد تھا، تیرے نبی کی زبان پر ہند کا جملہ آیا ہے، اس جملے کی تو لاج رکھ لے، اور اے اللہ ہمارے ہندوستان سے اس بیماری کو تو دور فرما، اور ساری دنیا سے بیماری کو دور فرما۔ ہماری مسجدوں کے دروازے کھلوا دے، ہماری دکانوں کے دروازے کھلوا دے۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں محروم مت فرما، اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا کسی قسم کا ہم پر حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا والی اور دوست ہے اور کارساز ہے، تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں میں ملانا، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا تو ہم سب کے لیے تو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، آپ اتنے بڑے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے وزنوں کو جانتے ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتے ہیں، آپ اتنے طاقت والے ہیں بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتے ہیں، آپ اے وہ پاک ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ پاک ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، اے وہ پاک ذات جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ پاک ذات جس کو زمین دوسرے زمین سے چھپا نہیں سکتی، اے وہ پاک ذات سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اے وہ پاک ذات چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے تو حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیں عافیت کی چادر پہنا دے، صحت کی چادر پہنا دے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ مغفرت کا عشرہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنائیو کہ رحمت کا رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہو۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنا۔ ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے تو ان سب کو قبول فرما، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہو اس کے پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔